Paraphrasing and quoting. Let us talk a little bit more about paraphrasing and quoting, because you will be paraphrasing and you will be citing and quoting throughout your thesis in your different chapters. So we need to be very clear about how this has to be done. جب بھی آپ ڈائریکٹ کوٹیشن کرتے ہیں تو آپ کو پیج نمبر دینا ہوتا ہے، لیکن آپ اس صورت میں کیا کریں گے اگر پیج نمبر اس آرٹیکل میں نہیں ہے جس سے آپ کوٹ کر رہے ہیں. اسپیشلی جو آن لائن مٹیریل ہوتا ہے اس میں کئی دفعہ پیج نمبرز آپ کو نہیں ملتے ہیں. سو واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو اوور ہیئر از ٹو ایڈ دا پیراگراف نمبر، اور وہ وہاں پہ آتا ہے. پیرافریزنگ میں آئی ول ری ایمفسائز یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو دا پیج نمبرز، بٹ ایٹ ٹائمس یو ڈو گیو دیم. یہ آپ کی تھوڑی سی اس میں چیز آپشنل ہوتی ہے. Now let us talk about accuracy. Now whatever you quote must be accurately cited. بالکل اسی طریقے سے، اسی اسپیلنگ میں، اسی طرح سے آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے. جہاں کہیں اس اوریجنل آرٹیکل میں کوئی مسٹیک نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ نے وہ پیرنتھیسس ڈال کے اس کے اندر SIC لکھ دینا. دس از اے لیٹن فریز دیٹ ٹاکس اباؤٹ اور ٹیلز اباؤٹ سم تھنگ کہ یہ ایرر جو تھا یہ اوریجنل میں تھا. تو آپ اسی وقت اس کے بعد درمیان میں اسی لفظ کے فوراً بعد آپ یہ ایڈ کریں گے، لیکن آپ لکھیں گے اس کو ہر صورت اسی طرح ہی سے. اور ان کیس واٹ ول یو ڈو، اگر آپ کوئی چیز اس میں سے کوٹ کرنا چاہ رہے ہو لیکن دا کوٹ از ویری لانگ اور آپ اس کے کچھ اسپیسیفک حصے کوٹ کرنا چاہ رہے ہو، ایسی صورت میں اسپیشلی اف یو وانٹ ٹو میک دا اومیشن، دیٹ از اف یو وانٹ ٹو لیو آؤٹ سرٹن ورڈز فرام ود ان اے کوٹ، اس سینٹینسز کے درمیان میں سے کچھ سینٹینسز نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسی طرح پیرنتھیسس یوز کریں گے اور اس کے بیچ میں 3 ڈاٹس جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس وقت اسکرین پہ، آپ وہ ایڈ کریں گے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس میں سے کچھ مٹیریل نکالا ہے. یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کی سائٹیشن چیک ہو جائے تو دیر ول بی اے بگ ایشو کہ آپ نے اوریجنل کو چینج کیا ہے. اسی طرح سے جب آپ اس کو اینڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ کے خیال میں سینٹینس کنٹینیو ہو رہا ہے تو آپ اس کے بعد بھی اس طرح کا ایک ایڈ کر سکتے ہیں. If you want to emphasize a specific word that has been used تو اس کے اوپر آپ اس کو ایٹیلکس میں کر سکتے ہیں. آف کورس یو کین ایڈ، لیکن جہاں پہ آپ اس کی سائٹیشن دیں گے، جہاں پہ آپ آتھر کا نام دیں گے، اس سے ذرا سا پہلے آپ اسی طرح پیرنتھیسس میں لکھیں گے ایمفسس ایڈڈ. Now if you are quoting کوئی چیز اور اس کے اندر آتھر نے خود سے اس کو ایٹیلکس میں کیا ہے تو پھر آپ پھر یہ والا پیرنتھیسس ایک لگائیں گے بفور دا سائٹیشن آف دی آتھر اور اس میں لکھیں گے ایمفسس اوریجنل ORG اس میں لکھیں گے. Remember, if the quotation is too long, more than 800 words, then the permission of the person who has written the article، کیونکہ یہ کاپی رائٹ مٹیریل ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو سیک دا پرمیشن اینڈ دیٹ پرمیشن مسٹ اپیئر ان یور فوٹ نوٹس. اسی طرح اگر آپ پیرافریز کر رہے ہیں، پیرافریز کا مطلب اگر آپ ایگزیکٹ ورڈز کوٹ نہیں کر رہے لیکن اس کو اس کے میننگ کو انٹرپریٹ کر کے اس آرگیومنٹ کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو دین یو مسٹ ٹرائی ٹو اسٹے ایز کلوز ٹو دا میننگ آف دا آتھر ایز پاسبل. اگر فار انسٹنس ایک آتھر نے کوئی بات کہی ہے لیکن اس نے اس بات کو کسی اور کانٹیکسٹ میں کہا ہے اور آپ اس کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں یوز کر رہے ہیں، کانٹیکسٹ سے مراد یہ کہ اس نے یہ تھیوری بنائی فار انسٹنس مائگریشن کے کانٹیکسٹ میں اور آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں مارجنلائزڈ لوگوں کے لیے کوئی چیز یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پیرافریز کریں گے، دیٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ. لیکن اس کے ساتھ دیر مسٹ بی اے فٹ نوٹ. فٹ نوٹ وہ ایک چھوٹا سا کچھ سینٹینسز ہوتے ہیں جو کہ انسرٹ کیے جاتے ہیں ایک پیج کے نیچے. آپ اس فٹ نوٹ میں کہیں گے کہ ان دا اوریجنل کانٹیکسٹ بوڈیو یا کوئی بھی جو آتھر کا نام ہے used this argument to discuss وہ. However, I have adapted it in this context.
سو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جس بندے کو آپ کوٹ کر رہے ہو اس نے وہ بات بالکل اسی سینس میں کہی ہے یا آپ اس کو اڈیپٹ کر رہے ہو. دیز آر دا تھنگس وچ آر ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ، کیونکہ یہ چیزیں آگے چل کے بڑا ایشو کریٹ کرتی ہیں اگر اور ایکیڈیمک ورلڈ میں اسپیشلی دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ تھنگس ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ.